حضرت حافظ غلام شبیر نقشبندی صاحب عزیزہ مجدہو، حضرت علامہ مولانا قاری ثناء اللہ چشتی سیالوی صاحب عزیزہ مجدہو، اور حضرت قاری القرہ جناب قاری محمد ارشد چشتی صاحب عزیزہ شرفہو، ناتھانان شری لسان اور میرے آقا کے آپ سب الشاکان، سب کی بارگاہ میں نہایت ادب سے سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کی یہ خوبصورت محفل پاک سجانے پر میں محترم محمد یاسر حسین جلالی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم حضرت امام علی مقام کے ذکر پاک کی محفل سجا کر یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آج میں اپنے موضوع کا ایک منفرد چیپٹر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ واقعات کچھ ایسے پیش آئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ کچھ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں کہ جو ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے تھے اور وہ مذہبی قتل و غارت برپا کرنا چاہتے تھے۔ انڈیا کے جاسوس پاکستان میں روپ دار کر مذہبی لبادے میں آئے تھے، تو شیخ رشید نے ان کے بارے میں پریس کانفرنس میں گفتگو کی ہے، جس کے پیش نظر دو درخواستیں ایسی آئی ہیں۔ ایک ڈی جی رینجر کو، اس درخواست میں صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرنے کی باقاعدہ اجازت لینے کی بات کی گئی تھی۔ حضرت علامہ مولانا ریاض احمد سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آگے تشریف لائیں۔ مدثر بھائی بھی آگے تشریف لے آئیں۔ توجہ سے بات سننا، میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، جلدی اپنے منزل کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ میں بھی کسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ باہر سے کوئی عالم دین آیا ہو تو وہ 2 گھنٹے لگا لے تو اس کے بنتے ہیں، تو ہم یہاں پہ صرف ایک تبلیغ کی نیت سے، اور جو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کے مطابق مبلغ کا، وائز کا یا عالم دین کا جو فرض بنتا ہے، اس کے تحت انشاءاللہ گفتگو کی کوشش کروں گا اور حق اور سچ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ڈی جی رینجر کو اپلیکیشن دی گئی تھی، جس میں صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کرنے کی اجازت مانگی گئی۔ ہمارے ملک کی 73 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کلمہ طیبہ کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا، اس ملک میں صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کی اجازت مانگی گئی۔ جس ملک میں، جس کے آئین میں، جس کے قانون میں صحابہ کرام کے تحفظ کے بارے دفعات موجود ہیں، سیکشن موجود ہیں، قانون موجود ہے، اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کام کر دیا گیا۔ اور ڈی جی رینجر یہ تقریباً آرمی میں گنے جاتا ہے، رینجر کو بھی، پولیس میں نہیں ہے یہ۔ چلو پولیس کا معاملہ اندرون ملک ہوتا ہے، تو لہٰذا کبھی اس میں سختی اور کبھی نرمی آتی رہتی ہے، لیکن رینجر کے ڈی جی کو یہ درخواست دینا کچھ معنی کے ثابت ہوتا ہے، اور سوچ کو کسی جانب لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ تھانہ گلیانہ، وہاں پر کچھ لوگوں نے یزید کے لیے اپلیکیشن دے دی کہ نیٹ کے اوپر لوگوں نے یزید پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے سنیوں کے خلاف درخواست دے دی، اور اس میں موقف یہ رکھا ہے کہ یزید پر ہم لعنت نہیں کرنے دیں گے۔ اب وہ صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی اجازت طلب کرنا، اور ادھر یزید کے بارے میں کہ ہم یزید پر لعنت نہیں کرنے دیں گے، ان دونوں کو جب جوڑا جائے تو لڑائی نظر آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ سنی شیعہ پھر فساد کروائے جائیں گے، شیعہ ادھر سے بکھر جائیں گے کہ دیکھو جی اب یزید پر بھی لعنت نہیں کرنے دیتے، تو پھر وہ طیش میں آ کر صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ لوگ پھر جب وہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں گے تو پھر یہ لوگ سپاہی صحابہ کے نام پر سامنے آ کر تو پھر اپنے اشتعال کا مظاہرہ کریں گے۔ ساری چیز واضح ہو جاتی ہے۔
میرے ملک پاکستان کو بے شمار ایسی چیزوں کی، ایسی سازشوں کا سامنا ہے۔ بظاہر تو لوگ کلمہ طیبہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن دوستو توجہ سے سماعت کرنا کہ میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، کلمہ طیبہ یزید بھی پڑھا کرتا تھا۔ اب ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں نہ ادھر کیچڑ اچھالنے آیا ہوں اور نہ میں اس طبقے کے ساتھ کیچڑ اچھال کے کوئی رواداری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اپنے مسلک والوں کے ساتھ تبلیغ کا درجہ اور میرا رشتہ تو ہے نا، اپنا مسلک بیان کرنے کا مجھے حق تو ہے نا۔ حالانکہ میں ایک اور نکتے کی طرف آپ کی یہ توجہ کروانا چاہتا ہوں، اور ہمارے علماء کرام ان کی بھی میں بالخصوص یہ توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ دہٹ شریف یہاں ہمارے ساتھ توسہ شریف کے عظیم سجادہ نشین خلیفہ مجاز اور یہاں پہ لیٹے ہوئے، اللہ کا ولی یہاں پہ لیٹا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں اتنی ساکھ کسی کو نصیب نہیں جتنا مقام اس دہٹ شریف کو نصیب ہے کہ یہاں پہ رات کے پچھلے وقت بھی جاننے والے علماء کرام خطابات کرنے کے بعد اپنی گاڑیاں یہ آپ کے اسکول کے پاس کھڑی کر کے پیدل سفر کر کے بند دربار کے بغیر کھڑے ہو کر 2 گھنٹے رو رو کر یہ عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ اس بابا جی کے خلوص کا ایک قطرہ ہی عطا فرما دے۔ دہٹ شریف کو یہ بڑا مقام حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے دہٹ شریف میں بھی کچھ ایسے واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں جس پر نوٹس لینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میں کسی کی مخالفت اور کسی کی حق طلب ہے جو کسی کی میں طرفداری نہیں کروں گا۔ اس ممبر رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق پر ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو امام حسن ان کے ساتھ صلح کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر انہیں کا بیٹا صحابی رسول کا بیٹا یزید اگر حق پر نہ ہو، انہی کا بھائی آل رسول شہزادہ حضرت علی شیر خدا امام علی مقام امام حسین اس کے سامنے ڈٹے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو ہے نا جان، امام علی مقام نے یہیں سے تو درس شروع کیا کہ لوگوں دین کی خاطر جان بھی دینی پڑے تو دے دینا، دین پر کمپرومائز نہ کرنا۔ اور اگر وہی کمپرومائز علماء کرام ہی کرنا شروع کر دیں، عوام کدھر جائے گی؟ ڈرائیور ہی کسی کھڈے کے ساتھ رشتہ بنا لے تو پھر بتاؤ گاڑی کا قصور کیا ہے، سواریوں کا قصور کیا ہے؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری بات تمہید باندھ کے آگے جانا چاہتا ہوں، اس پورے ماہ مقدس محرم الحرام کے پورے مہینے میں مجھے بتایا تو جائے پاکستان کے کس کونے میں کسی سنی عالم دین نے اپنے سنیوں کے سامنے اور نئی نسل کو یہ تبلیغ کی ہو کہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی بندے پر بھی ماتم کی کوشش کرے۔ کسی پر بھی وہ بندہ فوت ہونے کے بعد 3 دن کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں ماوا ہوگا، شریعت کے تقاضے پورے کرے گا۔ تیسرے دن اسی لیے ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ کہاں پہ ہماری اس نئی نسل نے جھنڈے لگانے شروع کر دیے اپنے چھتوں پر، یہ شیعہ نہیں ہوئے، لیکن انہیں صرف تبلیغ درست نہیں کی گئی، انہیں نہیں بتایا گیا کہ کالا جھنڈا جب تک یزید نے استعمال نہیں کیا تھا تب تک مسلمان کرتے تھے، لیکن جو ہی یزید نے استعمال کیا مسلمانوں نے وہ کالا جھنڈا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں میری زندگی میں میں کتنا بھی بڑا ہو گیا ہوں، ابھی پھسلنے والی عمر میں ہوں، لیکن میری زندگی میں یہ پریکٹیکلی ایک مشاہدہ آیا۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، 19 سال بعد اس کے ایک ٹوٹکے کی وجہ سے اس جوڑے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور جب اسے ایجنسیاں اٹھا کے لے کر گئی، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری اتنے لمبے بال نہاتے تم کوئی نہیں، غسل کا تجھے پتا کوئی نہیں، وضو کے فرائض اور سنن واجبات کا تجھے علم نہیں ہے، تمہارے پاس کون سی گھٹی ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو تو رب مان جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہ منت کیسے پوری کرواتا تھا؟ اس نے جب مار کھائی ایجنسیوں کی
تو اس نے کہا میں ایک ہی کام کرتا ہوں، آنے والے جوڑے کو میاں بیوی بے اولاد جوڑے سے کفر یا کلمات کہلواتا ہوں، جب وہ کفر بک لیتے ہیں اللہ ان پر دنیا کھول دیتا ہے اور اللہ ان سے آخرت کے وعدے اٹھا لیتا ہے، کیونکہ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اس نے کہا میرے پاس یہی نسخہ ہے کہ میں مومن کو کفر یا کلمات کہلوا کر کافر کر دیتا ہوں، اب اللہ اسے آزمائشی سلسلے سے نکال کر اس کے لیے دنیا کھول دیتا ہے، اور اللہ جس پر دنیا کھول لے اسے سب سے پہلے بیٹے اور مال دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اس امت کا فتنہ ہے، مال اور بیٹے۔ اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں، اب بتاؤ بندہ کافر ہو کر بیٹا لے تو فائدہ کیا؟ رسول اللہ سے تعلق نہ رہے اور اپنا بیٹا لے لے، ایسے تو کروڑ بیٹے میں ملے تو نہ لیں، بیٹا تو وہ ایک ہی چاہیے جو امام حسین کی طرح ساری کائنات لٹا دے، رسول اللہ سے تعلق کو جوڑے رکھے۔ ہمارے ہاں یہ تبلیغ نہیں ہوتی، ہمارے ہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جناب جب آپ ماتم کی منت مان لیں گے، ہلکا ہلکا ایسا کر لیں گے، آپ کے گھروں میں رونق آ جائے گی۔ ماتم کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مجلس کروا لو اپنے گھر میں، آؤ شام غریبہ پر ایک رات گزار لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل پاک میں میں اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے کربلا کا میدان کسی سے سنا نہیں ہے، جو کسی بھی راوی کا محتاج نہیں ہے۔ میں اس کی زندگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ادھر سے فتویٰ لے کر پیش نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی ادھر سے کوئی راوی کی بات نہیں عرض کرنا چاہتا، میں اس ہستی کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو شریعت کا بھی سب سے زیادہ علم تھا، جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کا نام حضرت علی بن حسین ہے اور جس کا لقب حضرت زین العابدین ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ نے تو کربلا دیکھا، آپ نے تو کربلا کو محسوس کیا، آپ نے تو کربلا کے بعد ساری زندگی راہ عظیمت پر گزار دی، آپ نے تو ایک آزمائش سے نہیں، آپ نے تو ساری زندگی آزمائشوں میں گزاری۔ بتائیے آپ نے ماتم کب کب کیا؟ بتائیے آپ نے کتنے کڑے پہنے؟ بتائیے آپ نے کتنے جھنڈے لگائے؟ بتائیے آپ نے کتنی سال پاؤں میں جوتا نہیں پہنا؟ بتائیے آپ نے 10 محرم آیا کیا کیا؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ایک ہی جواب آتا ہے، اہل بیت کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ یہ عرض کرنا میری مجبوری بھی، میرا فرض بھی، اور جس جگہ پر بیٹھا ہوں اسے ممبر رسول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم جہاں پہ مسجد بنائیں وہاں ممبر رکھیں تو وہ ممبر رسول کہلاتا ہے۔ ہم اس صوفے کو بھی ممبر رسول سمجھ کر یہاں بیٹھتے ہیں۔ میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر آپ کے سامنے 42 پڑھی ہے، اور یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جہاں یہ ہے نا اس سے اگلی آیت ہے سورہ ابراہیم، جا کے پڑھنا، میری باتوں کو غور سے اسے لکھ لو۔ نئی نسل ہے آپ مسلمانوں کی، میرے آپ ہم اثر ہیں، میرے اس دور میں اب دین کی طلب والے لوگ کم رہ گئے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے، میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو آج اکیلے میں خدا کی قسم خون کے آنسو میرا دل روتا ہے۔ جب میں بچہ تھا تو میرے بھائیوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اس دہر شریف میں رات کے اندھیرے میں لا کے مجھے جوتوں والی جگہ پہ بٹھا کے یہی درس دیا تھا کہ ہم سرکار کے ذکر کے لیے ایک گاؤں تو کیا کئی گاؤں میں بھی سفر کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے ذکر کے لیے سفر کرتا ہے اس کی نسلوں میں عشق رسول بھی سفر کرتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ میری نئی نسل کے لیے دین کے لیے ٹائم نہیں بچا۔ آج میری نئی نسل لوڈو کے لیے ٹائم گزارتی ہے، جو کہ کھیلنا حرام، جو کھیلنا مکروہ، اور آج میری نئی نسل نیٹ پر تو وقت گزاری کرتی ہے، لیکن میری نئی نسل کو یاد نہیں رہا اس کی بیٹی کو عزت کس نے دی تھی، اس کی بہن کو مقام کس نے دیا، اس کی ماں کے وہ گرد آلود پاؤں کے نیچے جنت کس کی وجہ سے آئی، کس نے یہ مقام دیا کہ باپ کو راضی کر لو تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ ارے یہ اسلام ہی تو ہے
جس اسلام نے ہمیں گھروں کے اندر عزت والا بنایا ہے، دوستو امتحان کی گھڑی ہے، جس اسلام سے عزت لی ہے، آج اسی اسلام کی عزت اور تحفظ کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، قدم بڑھانا ہوگا، برادری بھی چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، رسول اللہ کی شریعت کے لیے کبھی جدوجہد نہ چھوڑنا۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتا ہے ہرگز اللہ کو بے خبر نہ خیال کرنا ظالموں کے کام سے، اما یعمل الظالمون، اللہ کو کبھی بھی ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہ سمجھنا۔ یحسبن اللہ، یحسب کا مطلب ہوتا ہے، یحسبن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کبھی گمان بھی نہ کرنا۔ گمان یہ میں منطقی اعتبار سے کرنے لگا، علماء کرام تشریف فرما ہیں، منطق میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ہوتا ہے تصور، پھر ہوتا ہے تصدیق۔ تصور ہوتی ہے، سوچ کو تصور کہتے ہیں کہ میں نے ذہن میں سوچ لیا میں ایک کوٹھی بناؤں گا، اب بناؤں گا ہے، یہ تصور ہے۔ جب کوٹھی بنا لوں گا تو وہ میرے تصور کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ یحسبن اللہ، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تصور میں بھی نہ لے کے آنا کہ اللہ ظالم کے ظلم سے بے خبر ہے، اللہ ظالم کے ظلم سے بے خبر نہیں۔ اسی آیہ مقدسہ کو تھوڑا سا آگے پڑھتا ہوں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے لیکن صرف اس دن کے لیے جس دن میں انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، چند دنوں کی اللہ صرف مہلت دے رہا ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کربلا شریف میں حضرت امام علی مقام پر بڑا ظلم ہوا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت امام علی مقام کے بڑے بیٹے ہیں، جن کا نام حضرت علی ہے، علی اکبر سے یہ چھوٹے کے درمیانے بچے، ان کی عمر اختلاف رائے سے ہے، کبھی ان کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر 17 سال تھی، اور کبھی ان کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر 23 سال تھی، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ ان کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ لیکن ان تینوں روایتوں کے مطابق 17 سال کہیں تو بھی بالغ، 23 سال کہیں تو بھی بالغ، اور 33 سال کہیں تو بھی بالغ۔ امام احمد رضا نے 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی عمر اگر 17 سال کر دی جائے پھر بھی یہ بالغ۔ حضرت امام علی مقام نے، حضرت امام حسین نے، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس بچے کو جنگ میں نہیں جانے دیا۔ حضرت امام علی مقام جنگ کا ارادہ لے کے گئے نہیں، ورنہ صحابہ کرام جو بعد میں شہید کر دیے گئے، وہ صحابہ کرام حضرت امام علی مقام کے ساتھ زیادہ شہید ہونے کی طلب رکھتے تھے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہ جنگ برپا ہو جائے گی تو وہ ویسے بھی ایک عام عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے گاؤں میں سے کوئی ایسا بندہ جس سے میرا تعلق ہو، میں اس کے سامنے اس کے لیے جان دینا زیادہ سمجھوں گا، یا وہ نہ دیکھے پھر کبھی صحیح، یا جو فوت ہو جائے شہید ہو جائے پھر میں بعد میں اس کے لیے جان دوں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ مرشد کے ہوتے ہوئے اپنی جان دینا زیادہ آسان سمجھتا ہے۔ امام علی مقام کی موجودگی میں اگر جنگ کے حالات کا پتہ چل جاتا تو صحابہ کرام بدرجہ اولا اپنی جان کو پیش کرتے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے، خطوں کی دعوت روک دی گئی، ٹیلی فون کا نظام تھا ہی نہیں، وائرلیس سسٹم اس وقت تھا ہی نہیں، تو ان 72 لوگوں نے وہاں پہ اپنی جان کو پیش کر دیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نہ جزا میں لیٹ کرتا ہے نہ سزا میں لیٹ کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جزا کیا عطا کی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ظلم والوں کو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور گمان بھی نہ کرنا، تصور بھی نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کو دیکھ نہیں رہا، اللہ کربلا کے میدان کو دیکھ رہا تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ جو حضرت امام زین العابدین سے کروایا گیا وہ جزا تھی، جو مختار سقفی کے ذریعے کروایا گیا وہ سزا تھی۔ آج میں جزا پر بات کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ ایک جملہ سزا کا بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک 6 سال گزرے،
مختار سقفی نے ابراہیم بن ملک کو حکم جاری کیا کہ عبید اللہ بن ابن زیاد کو جا کر قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد کو جب قتل کیا گیا تو اس کا بیٹا حفص وہ سامنے آ گیا۔ جب ابراہیم بن ملک نے ابن زیاد کو قتل کیا اور ابن زیاد کی بزدلی دیکھیں،